28 फरवरी 2026 रमज़ान का महीना था। ईरान में लोग रोज़े रख रहे थे। ज़िंदगी मामूल के साथ चल रही थी और उसी दिन रात के पिछले पहर ईरान के शहर तेहरान पर एहराम मचा और फिर ईरान का आसमान लाल होना शुरू हो गया। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बम बरसाने शुरू कर। दुनिया ने अगली सुबह एक खबर सुनी जिसने दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों को हिला कर रख दिया। بر و امام مسلمین حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای در راه سربلندی حرم جمهوری اسلامی ایران شهد شهی گوارای شهادت را نوشیدند و به ملکوت اعلی پیوستند. سید آیت اللہ علی خامنہ 37 سال تک ایران کی ڈھال بنے رہنے والے شہید ہو گئے۔ ٹرمپ نے سمجھا ہو گیا کام، نیتن یاہو نے سمجھا اب ایران گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن جو ہوا اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ جس گھنٹے خامنائی شہید ہوئے اسی گھنٹے ایران کی فوج نے آپریشن شروع کر دیا۔ بحرین، عراق، کویت، قطر، اردن، متحدہ عرب امارات، ہر جگہ امریکی اڈوں پر ایک ساتھ حملہ۔ 230 ڈرون اور میزائل ایک ہی وقت میں ایران کے پہلے وار میں، اور یہ صرف شروعات تھی۔ آج ہم آپ کو وہ سب بتائیں گے جو اس جنگ کے پیچھے چھپا ہوا، وہ منصوبہ، وہ سازش اور وہ تاریخ جس کو سمجھے بغیر آپ اس جنگ کو نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن یہ جنگ اچانک نہیں چھڑی۔ امریکہ نے ایران کو توڑنے کے لیے ایک اور راستہ آزمایا۔ براہ راست جنگ سے پہلے 1953 میں جب ایران کے وزیر اعظم ڈاکٹر مصدق نے ایران کا تیل ایران کے عوام کو واپس دیا تو امریکی خفیہ ادارے نے ان کی حکومت گرا دی۔ جمہوریت کے علمبردار نے ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ لیکن 1979 میں ایرانی عوام نے امریکہ کا لگایا ہوا بادشاہ شاہ رضا پہلوی اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ رجیم چینج یعنی ایران کی حکومت بدل دو، اور اس خواب کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پہلے نرم ہتھیار آزمائے۔ جنوری 2026 میں ایران میں مہنگائی عروج پر تھی، ریال کی قدر گر رہی تھی، امریکی پابندیوں نے عام آدمی کی زندگی تنگ کر دی تھی، اور اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے مغرب نے آزادی کا نعرہ اٹھایا، کچھ لوگوں کو سڑکوں پر لایا اور دنیا کو دکھایا کہ دیکھو ایران ٹوٹ رہا ہے۔ یہ احتجاج بڑا تھا، 1979 کے بعد سب سے بڑا احتجاج تھا، لیکن رجیم چینج نہیں ہوئی۔ ایران نہیں ٹوٹا، خامنائی کا نظام نہیں بدلا۔ کیوں؟ کیونکہ خامنائی نے 37 سال میں صرف ایک حکومت نہیں بنائی، انہوں نے ایک سوچ بنائی تھی، ایک فکر بنائی تھی، ایک جذبہ بنایا تھا جو ہر ایرانی کے دل کی گہرائیوں میں اتر چکا تھا۔ جب نرم ہتھیار ناکام ہوا تب انہوں نے بم اٹھائے۔ جو ایران کی عورتوں کی آزادی کا درد ہے وہی مغرب، جس کے پارلیمنٹ اسپیکر محمد باقر کلبیاف نے ٹرمپ کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا، ایران کا مستقبل ایران کی عوام طے کرے، اسٹیم گینگ نہیں۔ میں ایران کی عورتوں کو آزادی دلوانا تھا، یہ میں نہیں، یہ وہ پیڈو فائل کہہ رہا ہے جس کو اپنے وجود کے اوپر کنٹرول نہیں۔ مغرب کو بس ایک ہی بات کھٹکتی ہے ان حجاب نما عورتوں سے کہ وہ کیوں اپنے حقوق جی رہی ہیں، کیوں نہ ان کے حقوق بھی مسخ کیے جائیں اور اسے ایک سمبولک بنایا جائے، صرف استعمال کیا جائے۔ جو خود بچوں تک کو نہ بخشتے تھے وہ مسلمان عورت کی آزادی کا علم اٹھائے پھرتے تھے۔ فرانس میں حجاب پر پابندی ہے لیکن مسلمان عورت کو آزادی دینے چلے ہیں، اسی ایران کی عورت کو بچانے چلے ہیں جس کا لٹریسی ریٹ 97% ہے، جس کی یونیورسٹیوں میں 60% طالب علم عورتیں ہیں، جس نے مریم مرزا خانی کو جنم دیا، وہ پہلی عورت جس نے ریاضی کا سب سے بڑا عالمی اعزاز جیتا، پردے کے ساتھ، اپنی شرائط پر، اپنے ایمان کے ساتھ۔ انہیں ایران کی عورت سے مسئلہ نہیں، اور انہیں نہ ایران کی طاقت سے مسئلہ ہے، انہیں اس سوچ سے مسئلہ ہے جسے نہ وہ توڑ سکتے ہیں نہ وہ خرید سکتے ہیں۔ اب اصل بات جو وہ نہیں چاہتے کہ آپ سمجھو، بظاہر تو یہ جنگ سیاسی لگتی ہے لیکن اندر سے مذہبی جنگ۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی جنگ لڑ رہا ہے، نیل سے فرات تک کی زمین، یہ ان کا نقشہ ہے، یہ ان کا پرانا خواب ہے، جس خواب کو پورا کرنے کے لیے وہ ہر حد تک گر سکتا ہے۔ فلسطین پہلا قدم تھا،
لبنان، شام، عراق یہ راستہ ہے۔ ایران یہ اصل ہدف ہے، لیکن صرف بم سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ضروری ہے۔ سنی اور شیعہ کی آنکھ بھٹکاؤ، عرب اور عجم کو دشمن بناؤ، ایران کو باقی مسلمان دنیا سے کاٹ دو اور پھر بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ اور سب سے خطرناک سازش جو ہو سکتی ہے، مسجد اقصیٰ وہ اتنے گہرے کھیل کھیل سکتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو خود نقصان پہنچائے اور الزام ایران یا حزب اللہ پر لگا دیں۔ پھر دیکھنا سنی دنیا بھڑک اٹھے گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے اور وہ خاموشی سے تیسری ہیکل بنا لیں گے۔ یہ ان کا خواب ہے، اور ہم اگر آنکھیں بند رکھیں تو یہ خواب پورا ہو سکتا، لیکن ان کا حساب غلط نکلا۔ انہوں نے سمجھا خامنائی کو مار دو تو ایران کی روح مر جائے گی، لیکن سنو، خامنائی کوئی ایک جسم نہیں تھا۔ خامنائی ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، ایک جذبہ تھا، جو 37 سال میں ایران کے ہر گھر میں، ہر مسجد میں، ہر فوجی کے سینے میں اتر چکا تھا۔ خامنائی نے کہا تھا، ایران کا اگلا رہبر وہ ہو جسے دشمن ناپسند کرے، جسے دشمن قبول نہ کرے۔ ایران کے علماء نے وہی کیا۔ 8 مارچ 2026 کو جب امریکی بم تہران پر گر رہے تھے، جب اسرائیل قم میں علماء کے دفاتر کو نشانہ بنا رہے تھے، اسی جنگ کے دوران ایران کے علماء نے آن لائن اجلاس کیا اور مجتبیٰ خامنائی کو، شہید خامنائی کے بیٹے کو، ایران کا نیا سپریم لیڈر چن لیا۔ وہی مجتبیٰ جس کے گھر پر بم گرا، جس کی ماں، بہن، بیوی اسی حملے میں شہید ہو گئے، جو خود اس وقت سے عوام کی نظر سے اوجھل ہے، لیکن جن کی آواز ہر ایرانی کے دل میں گونج رہی ہے۔ اور ٹرمپ نے کہا یہ ناقابل قبول ہے، میں خود ایران کا رہبر چنوں گا۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکیں اور سوچیں، امریکہ کا صدر ایک خود مختار ملک کا رہبر خود چننا چاہتا ہے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت، یہ ہے ان کی آزادی، یہ ہے ان کا انسانی حقوق۔ اور ایران نے آپریشن ٹرو پرامس شروع کر دیا۔ 28 حملے، عراق، کویت، بحرین، قطر، اردن، ہر جگہ امریکی ٹھکانوں پر امریکہ بکھلا گیا۔ اسرائیل کانپ اٹھا اور دنیا نے دیکھا ایران کو قائد کے بغیر بھی توڑنا ناممکن ہے، کیونکہ ہر دوسرا ایرانی خامنائی ہے۔ آج ہم دنیا میں سب سے بڑی پاور بن سکتے ہیں، سب سے بڑی طاقت مسلمان بن سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، اور سب سے زرخیز زمینیں ہمارے پاس، وسائل ہمارے پاس، مدنیات ہمارے پاس، نوجوان نسل سب سے زیادہ ہمارے پاس، لیکن ہم بٹے ہوئے ہیں، ہم بکھرے ہوئے ہیں، اور ہمارا دشمن یہی چاہتا ہے کہ ہم بکھرے رہیں۔ شیعہ سنی میں، ریلوی دیوبندی میں، عرب عجم میں ہم بکھرے رہیں، اور یہی ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اور سنو، فلسطین میں جو بچہ شہید ہو رہا ہے وہ سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، اور اس کا خون ہم سے حساب مانگتا ہے۔ ایران پر جو بم گر رہے ہیں وہ سنی اور شیعہ نہیں دیکھتے، وہ صرف مسلمان کا خون چاہتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے، جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا تو ان کی فوج میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، عرب بھی تھے، عجم بھی تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے دشمن ان کا مذہبی فرق نہیں دیکھتا، صرف مسلمان دیکھتا ہے۔ ہمیں بھی یہ سمجھنا ہوگا، ورنہ ہمارے اوپر بھی اسی طرح ظلم و جبر ہوگا۔ آج یہی سوال اپنے آپ سے پوچھو، جب رمضان میں ایران پر بم گرے تو ایران نے ٹوٹنے سے انکار کر دیا، تو کیا میں نے کوئی سبق لیا؟ وہ ماں جو رمضان میں جس کے گھر پر بم گرا وہ آج بھی ڈٹی ہوئی ہے، کیا میں اس کے قریب کھڑا ہوں؟ خامنائی کا جسم شہید ہوا ہے، لیکن خامنائی کی سوچ، خامنائی کی فکر، خامنائی کا جذبہ آج بھی ہر ایرانی کے دل میں زندہ ہے، اور آج بھی دشمن کو لرزا رہا ہے۔ اسی لیے ٹرمپ بکھلا گیا ہے، اسی لیے نیتن یاہو گھبرا گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ کس قوم سے الجھ پڑے ہیں جو ٹوٹنے اور رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ جاگو، سوچو، یکجا ہو جاؤ، کیونکہ یہ وقت سونے کا نہیں، یہ وقت اٹھنے کا ہے۔